کا شبیر جب زمانہ تمہیں مشکلات کا شکار کرے، غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، پریشانیاں بڑھنے لگیں، تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا۔ تمہاری آنکھ سے آنسو اس لیے نہیں آئے کہ تمہاری تنخواہ ختم ہو گئی، تمہاری نوکری چھن گئی، تمہارے زمین پہ قبضہ ہو گیا۔ خبردار یبن شبیب جب غم دنیا گھیر دے تو فبکی للحسین، تو میرے مولا رضا فرما رہے ہیں ہمارے جد حسین پہ رویا کرو، مجلس کر لیا کرو، مرثیہ سن لیا کرو، ذاکر سے کہو کہ وہ تمہیں کوئی مرثیہ سنا دے اور تم رو لیا کرو، تمہیں غم دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ چلیے عزیزانو، کچھ دیر کے لیے کاظمین چلتے ہیں۔ کل پورے بغداد پہ 10 لاکھ عزادار تھے، کل گزرے، اور پورے بغداد پہ تابوت اٹھایا گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک پورے بغداد پہ رکھا گیا۔ جو بغداد میں اس وقت بغداد کا پل ہے نا، اس پہ 10 لاکھ لوگ پل کے اوپر موجود تھے۔ جو رپورٹیں دی گئی ہیں، جو گزارشیں سنائی گئی ہیں، جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے، تو تابوت رکھ دیا گیا تھا اور وہاں پر عزاداری ہوتی رہی۔ پھر وہ تابوت لے کر گئے امام موسیٰ کاظم کے مزار کی طرف۔ میں رونے والوں سے کہوں کہ کاش یہ 10 لاکھ نہیں 10 ہی ہوتے، تو تو امام موسیٰ کاظم کا لاشا مزدور اٹھا کے نہ لاتے۔ اجر و کمال اللہ۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو اپنی حاجتوں کو بھی سوچئے، یہ جگہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ جب رو لیں مسائل مکمل ہو جائیں تو دعا بھی مانگی اپنے لیے مولا کی بارگاہ میں، باب الحوائج کی بارگاہ میں۔ عزادارو، پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنیں گے کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ۔ پہلا جنازہ پیغمبر کا جنازہ ہے، 11 آدمی تھے جنازہ اٹھانے۔ ابھی رو رہے تھے نا، ہم ابھی رو رہے ہیں نا کہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، تو نبی کا جنازہ کس نے اٹھایا؟ 1.5 لاکھ سے زیادہ تو غدیر کے میدان میں مسلمان تھے نا جنہوں نے سرکار کا خطبہ سنا، مگر 11 آدمی نبی کے جنازے میں۔ نبی کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب میرے مولا علی نے غسل و کفن دے کے تدفین کر دی تو آ کر اعتراض کیا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، علی نے نبی کے جنازے میں ہمیں شریک نہیں کیا۔ میرے مولا نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت فرمایا میں پابند نہیں تھا تمہارے آنے کا کہ تم آتے تو دفناتا، میں اہل بیت کا فرد ہوں، مجھ پہ ذمہ داری تھی کہ میں غسل و کفن دوں، اس لیے میں نے اپنے فرائض کو ادا کیا۔ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیوں دفنایا؟ تم بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں۔ پوچھئے نا بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے کہ ہم رو کیوں رہے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں روتے رہتے ہو، مجلس سے کرتے ہو، رونے کے علاوہ کام نہیں ہے۔ ہمیں تو آپ بتائیے کہ آپ روتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی کے جنازے میں 11 آدمی۔ اعتراض ہوا نا کہ نبی کے جنازے میں اہل بیت نے نہیں بلایا۔ اس گھر میں 75 یا 95 دن کے بعد ایک اور جنازہ اٹھا۔ عزاداروں سنیں گے 4 آدمی ہیں زہرا کے جنازے میں۔ اجر و کمال اللہ۔ جناب سیدہ کے جنازے میں 4 آدمی ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا، رات کی تاریکی میں مولا نے بیوی کا جنازہ اٹھایا۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ حسنین تم جنازہ پیچھے سے اٹھانا، آگے سے خود اٹھے گا۔ یہ ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا کے جنازے میں لوگ کیوں نہیں تھے؟ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے تھے نجف اور کوفے کے علاقوں میں کہ میں علی کی میت نکال کے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ حجاج کب آیا ہے؟ امام صادق کے زمانے میں، مولا کی شہادت اپنے زمانے میں۔ اتنی مدت بعد بھی علی کے بدن مبارک کے ساتھ ظلم ہونے کا امکان تھا۔ اب بھی پوچھتے ہو کہ جنازوں میں لوگ شریک کیوں نہیں ہوتے تھے؟
اہل بیت بے حرمتی سے، مظلومیت سے، اس منظر سے، اللہ اکبر، جبھی تو روتا ہے نا یہ مجمع۔ پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، بار بار کہہ رہے تھے نا نبی کے جنازے میں نہیں بلایا، زہرا کے جنازے میں نہیں بلایا، علی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ پنجتن میں پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا گیا، امت نے تیر مار دیا جنازے میں۔ تمہیں بڑی خواہش تھی جنازے کو اٹھانے کی، تمہارے ہی کہنے پہ تو جنازہ ہم نے تمہارے کاندھوں پر دیا تھا، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، اتنے گھوڑے دوڑائے حسین کے بدن پر کہ برابر کی بہن زینب پہچان نہیں پائی۔ آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین؟ سنیں گے ذرا، میرے مولا حسین کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی تھی، جناب زینب پہچان نہیں پائی تھی اپنے بھائی کا بدن، کٹی ہوئی گردن پہ لب رکھ کے بوسے دے رہی تھی۔ یہ پنجتن کا 5واں جنازہ ہے، اور جس جنازے پہ رونے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں نا، میرے سر کے اوپر میرے مولا کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے جنازے کا حال سنیں گے۔ 4 سال تو سب نے لکھا ہے، 14 سال بھی لکھا ہے، جس کی 14 سال قید رہی ہو، اللہ اکبر۔ جب کسی چاہنے والے نے بہت زندان مان کو کسی طرح راضی کیا کہ مجھے میرا امام دکھا دو، اس نے روشن دان سے جب امام کی طرف کہا نا کہ دیکھو اپنا امام، تو وہ پلٹ کر آئے، کہنا وہاں تو چادر پڑی ہوئی ہے، کہنا وہ چادر نہیں ہے، وہ تو رہا تمہارا امام ہے۔ میرے مولا زندان کھا گیا۔ سنیں گے ذرا، سندی ابن شاہد جو آخری زندان بان ہے نا، جس نے مولا کو زہر دے کے شہید کیا، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، صرف اشارے میں عرض کروں گا۔ اس کا ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ روزانہ امام پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب روزانہ میرے مولا پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا کرتا تھا، میرے مولا پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا مولانا میری زوجہ سے جھگڑا بہت شدید چل رہا تھا، میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا، 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا۔ تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا تو امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا۔ جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں، اجرکم اللہ، مجھے وہ منظر، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ ڈالے۔ یہ سندی ابن شاہد کے امام کاظم پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، جس کی 27 بیٹیاں ہوں، جس کے 20 سے زیادہ بیٹے ہوں۔ یہ روایت سن لیجیے، آپ نے بہت دیر مجھے قبول کیا، بہت دیر مجھے سن لیا، یہ روایت سن لیجیے، میں اپنے بیان کو مکمل کروں۔ ایک بہت بڑا نام ہے اہل بیت کے چاہنے والے ادیبوں اور شاعروں میں ابو العطا، جیسے فرزدق، جیسے دیبل، ایسے ابو العطا بھی ائمہ کے زمانے کا شاعر، اہل بیت کا چاہنے والا۔ ہارون رشید کا دربار روزانہ سجتا ہے، محفل سجتی ہے، غزلیں سنائی جاتی ہیں، شراب کباب کی محفل سجتی ہے۔ کسی نے کہا ہم نے ابو العطا کو بغداد میں دیکھا ہے، اس نے تعجب جگا کہ ابو العطا تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد کیسے آ گیا؟ دوسرے نے تصدیق کی، تیسرے نے تصدیق کی، تو کہا ڈھونڈو ذرا۔ ایک مسافر خانے میں ابو العطا ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں بلا لیا دربار میں، لے کر آئے، ہارون کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ ابو العطا تم اتنے بڑے آدمی بغداد آئے، ہمیں نہیں بتایا؟ کہ میں اپنی ذاتی غرض سے بغداد آیا ہوں، میں اپنے ذاتی امور کی وجہ سے۔ کہا ٹھیک ہے، جتنے عرصے بغداد میں رہو تو ہمارے مہمان ہو، رات کو محفل سجتی ہے، اس میں اپنی غزلیں سنایا کرو۔ اب ابو العطا 3 دن تک غزلیں سناتا رہا۔ تیسرے دن جب ہارون نے کہا نا کہ وہ غزل سناؤ جو تمہاری بڑی مشہور غزل ہے، تو ابو العطا کہنے لگا اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ ہارون کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا، بادشاہ ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے تکرار کی جو میں مانگوں گا وہ دو گے مجھے؟ کہنے لگا ہاں جو تم مانگو گے میں دوں گا۔ غزل سنا دی، محفل ختم ہونے لگی۔
تو ہارون نے آواز دے کر کہا ابو لتا مانگو، کیا مانگنا چاہ رہے تھے، کیا چیز تمہیں چاہیے؟ ابو لتا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرا امام آزاد کر دو۔ اللہ اکبر، مظلومیت دیکھ رہے ہیں، اس وقت شیعوں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے میرا امام آزاد کر دو۔ کچھ دیر خاموش رہا، کہنے لگا 3 دن بعد ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے، جاؤ جا کے زندان کے دروازے سے لے لو جا کے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک چاہنے والے کے لیے کتنا بڑا دل ہوگا وہ، جب اس کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو۔ اپنے مسافر خانے میں گیا، اپنی بیوی بچوں کو کہا کہ دیکھو کتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں، 3 دن بعد 14 سال بعد میرا امام آزاد ہو رہا ہے۔ بیوی سے کہنے لگا ہمیں حضرت کو فنا محمل پر بٹھائیں گے، پھر حضرت کو بغداد سے مدینہ لے جائیں گے، تم جا کے سب سے پہلے امام کی بیٹیوں کو خوشخبری سنانا۔ میں امام کے بیٹوں کو جا کر بتاؤں گا ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہوگا اہل بیت کو۔ اپنے خانوادے کو تیار کیا، 3 دن بعد زندان کے دروازے پر جا کے بیٹھ گیا۔ زندان کا دروازہ کھلتا تھا، بند ہوتا تھا، کبھی کوئی اسیر لایا جاتا تھا، کبھی کوئی اسیر آزاد کیا جاتا تھا۔ دیکھتا رہا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا۔ جب ایک مرتبہ پھر دروازہ کھلا تو ابو لتا نے بڑھ کے اس زندان بان سے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، بتاؤ میرا امام کب آزاد ہوگا؟ کہ کچھ دیر بعد تمہارے امام کو آزادی مل رہی ہے، تمہارے امام کو ہم لے کر آ گئے۔ ابو لتا سنبھل کر بیٹھا، میرا مولا آ رہا ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کا بوسہ دوں گا، سب سے پہلے پیروں میں گر کے مولا کے قدم بوسی کروں گا۔ ابو لتا تیار بیٹھا ہے کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، ایک تختے پر جنازہ، 4 مزدور جنازہ اٹھائے ہوئے، آواز دی ھذا امام الرفضا، یہی شیعوں کا 7واں امام ہے، آج ہم نے موسیٰ کاظم کو آزاد کر دیا۔ سر و سینہ پیٹتا ہوا غریب امام کا جنازہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔